بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، آپ لوگ کیسے ہیں؟ آج ہماری کتاب اسامی کا 78واں سبق ہے اور عنوان اجماع کے مراتب، کہ اجماع کا کیا رتبہ ہے اور کتنے اس کے مرتبے کون کون سے درجے کے ہیں۔ پہلے آپ عربی عبارت ملاحظہ کریں، پھر ترجمہ اور پھر مختصر سی تشریح ہوگی۔ تو فرماتے ہیں ثم الاجماع علی مراتب فالاقوى اجماع الصحابة نصا لأنه لا خلاف فيه ففيهم أهل المدينة وعترة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم الذي ثبت بنص بعضهم وسكوت الباقين لأن السكوت في الدلالة على التقرير دون النص ثم إجماع من بعد الصحابة على حكم لم يظهر فيه قول من سبقهم مخالفا ثم إجماعهم على قول سبقهم فيه مخالف فقد اختلف العلماء في هذا الفصل فقال بعضهم هذا لا يكون إجماعا لأن موت المخالف لا يبطل قوله وعندنا إجماع علماء كل عصر حجة فيما سبق فيه الخلاف وفيما لم يسبق لكنه فيما لم يسبق فيه الخلاف بمنزلة المشهور من الحديث وفيما سبق فيه الخلاف بمنزلة الصحيح من الأحاد۔ ترجمہ یوں کرو گے، پھر اجماع چند مراتب پر ہے، پس سب سے قوی صحابہ کا اجماع ہے جو صراحت کے ساتھ ہو، اس لیے کہ اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس لیے کہ صحابہ میں اہل مدینہ اور آل رسول بھی داخل ہیں۔ پھر وہ اجماع ہے جو بعض صحابہ کے صراحت اور بعض کے سکوت سے ثابت ہو، اس لیے کہ سکوت حکم ثابت کرنے پر دلالت میں صراحت سے کم درجہ ہے۔ پھر ان لوگوں کا اجماع ہے جو صحابہ کے بعد کے ہیں، ایسے امر پر جس میں ان سے پہلے لوگ صحابہ کا مخالف قول ظاہر نہ ہوا ہو۔ پھر ان کا اجماع ہے ایسے قول پر جس میں ان سے پہلے مخالف قول ظاہر ہوا ہو۔ پس اجماع کے اس قسم میں علماء نے اختلاف کیا ہے، چنانچہ بعض نے کہا کہ اجماع نہیں ہوگا اس لیے کہ مخالف کی موت اس کے قول کو باطل نہیں کرتی، اور ہمارے نزدیک ہر زمانے کے علماء کا اجماع اس میں بھی حجت ہے جس میں اختلاف پہلے ہو چکا ہے، اور اس میں بھی جس میں اختلاف پہلے نہیں ہوا، لیکن جس میں اختلاف پہلے نہیں ہوا وہ بمنزلہ خبر مشہور کے ہے، اور جس میں اختلاف پہلے ہوا ہے وہ بمنزلہ صحیح خبر واحد کے ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَإِذَا انتقل إِلَيْنَا إِجْمَاعُ السَّلَفِ بِإِجْمَاعِ عُلَمَاءِ كُلِّ عَصْرٍ عَلَى نَقْلِهِ كَانَ فِي مَعْنَى نَقْلِ الْحَدِيثِ الْمُتَوَاتِرِ وَإِذَا انتقل إِلَيْنَا بِالْإِفْرَادِ كَانَ كَنَقْلِ السُّنَّةِ بِالْآحَادِ وَهُوَ يَقِينٌ بِأَصْلِهِ لَكِنَّهُ لَمَّا انتقل إِلَيْنَا بِالْآحَادِ أوجب العمل دون العلم وكان مقدما على القياس۔ اور جب سلف کا اجماع ہمارے طرف منتقل ہوا ہر زمانے کے علماء کے اس کے نقل پر اجماع کے ساتھ، تو وہ خبر متواتر کو نقل کرنے کے حکم میں ہوگا، اور جب وہ اجماع منتقل ہوا ہماری طرف احاد کے طریقے پر تو یہ خبر واحد کے نقل کی طرح ہوگا، اور یہ اجماع اپنے اصل کے اعتبار سے تو یقینی ہے، لیکن جب وہ ہمارے طرف منتقل ہوا احاد کے طریقے پر تو یہ عمل کو واجب کرے گا نہ کہ علم کو، اور یہ اجماع قیاس پر مقدم ہوگا۔ یہاں مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اجماع کے چند مراتب و درجات ہیں، جیسے نصوص میں متفاوت درجات ہیں، بعض سے اوپر ہیں، ایسے ہی اجماع میں بھی چند مراتب و درجات ہیں۔ نمبر 1، سب سے اعلیٰ درجہ کا اجماع وہ ہے کہ صحابہ نے کسی امر پر صراحتاً اجماع کیا ہو، جیسے اجمعنا علی ھذا کہا ہو۔ یہ سب سے قوی اجماع اس لیے ہے کہ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، کیونکہ یہ تمام صحابہ کا اجماع ہے، ان میں اہل مدینہ بھی ہیں، آل رسول بھی شامل ہیں، لہٰذا یہ اجماع آیت اور خبر متواتر کی طرح مفید یقین ہوگا، اور اس کا منکر کافر ہوگا، جیسے حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت پر اجماع ہے۔ نمبر 2، دوسری قسم کا وہ اجماع ہے جو بعض صحابہ کی صراحت اور بعض کے سکوت سے ثابت ہو، یعنی کسی مسئلے میں بعض صحابہ نے صراحت کی ہو
باقی صحابہ میں سے کسی کی طرف سے مخالفت ظاہر نہ ہوئی ہو بلکہ سکوت اختیار کیا ہو تو جمہور کے نزدیک یہ بھی اجماع ہے، اس کو اجماع سکوتی کہیں گے، مگر یہ اجماع پہلے کے مقابلے میں کم درجہ ہے، کیونکہ سکوت بھی اگرچہ حکم کے ثابت کرنے پر دلالت کرتا ہے مگر صراحت کے مقابلے میں کم درجے دلالت ہوتی ہے۔ جمہور کی دلیل یہ ہے کہ اجماع منعقد کرنے کے لیے سب کی طرف سے قولی صراحت و موافقت مشکل ہے، اگر سب کی قولی صراحت ضروری قرار دیں گے تو اجماع ہی منعقد نہ ہو سکے گا۔ اس میں عادتاً ایسا ہی ہوتا ہے کہ کچھ حضرات اتفاق کر لیتے ہیں، پھر وہ فتویٰ امت میں شائع ہوتا ہے تو باقی حضرات سکوت کرتے ہیں، تو ان کا سکوت ان کے متفق ہونے کی دلیل ہوتا ہے، کیونکہ اگر یہ بات ان کے نزدیک حق نہ ہوتی تو وہ سکوت نہ کرتے بلکہ اختلاف کرتے، اور جب سکوت کیا تو یہ ان کے نزدیک حق ہونے کی دلیل ہے۔ دوسری دلیل یہ کہ اگر یہ بات حق نہ ہوتی تو مجتہد سکوت نہ کرتا، کیونکہ ایسے امر میں سکوت حرام ہے، حق کو ظاہر کرنا ضروری ہے، لیکن جب سکوت کیا تو یہ اس کے حق ہونے کی دلیل ہے۔ اجماع سکوتی کے سلسلے میں امام شافعی رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ یہ اجماع ہی نہیں ہے اور نہ قابل حجت ہے، اور ہمارے اصحاب میں عیسیٰ ابن ابان کا بھی یہی مذہب ہے۔ اسی طرح اشعریہ میں سے ابو بکر باقلانی، بعض معتزلہ اور داؤد ظاہری بھی اسی کے قائل ہیں۔ ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ سکوت ہمیشہ رضامندی اور موافقت کی دلیل نہیں ہوتا ہے، بلکہ کبھی متکلم کی ہیبت سے بھی آدمی سکوت کرتا ہے، کبھی سامنے والے کی عمر میں اور مرتبے میں بڑا ہونے کی وجہ سے آدمی سکوت کرتا ہے، کبھی اس لیے سکوت کرتا ہے کہ اس کو اس مسئلے پر غور و فکر کا موقع ہی نہیں ملا ہے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول کے قائل تھے، جب صحابہ سے مشورہ کیا تو تمام صحابہ نے سکوت اختیار کیا، مگر آپ کی وفات کے بعد حضرت ابن عباس نے اول کا انکار کیا، تو ان سے پوچھا گیا کہ حضرت عمر کے زمانے میں آپ نے کیوں اس کو ظاہر نہیں کیا، تو کہنے لگے کان رجلا مہیبن، حضرت عمر بڑے ہیبت ناک تھے۔ تو ان مختلف احتمالات کے ہوتے ہوئے سکوت رضامندی کی دلیل نہ ہوگی، لہذا سکوت جو ہے اجماع نہیں ہوگا۔ اس کا جواب علماء یہ دیتے ہیں کہ مجتہدین کے احوال کو دیکھتے ہوئے یہ سارے احتمالات خلاف ظاہر ہیں، لہذا ان کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اور باقی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ تو یہ ثابت نہیں ہے، بلکہ حضرت عمر تو حق کے معاملے میں بہت نرم تھے، کانا وفاقن وقافن عند کتاب اللہ۔ کئی مواقع ہیں جہاں حضرت عمر حق کے سامنے جھک گئے، لہذا یہ غلط ہے کہ حضرت ابن عباس نے خوف اور ڈر سے سکوت کیا ہو۔ تیسرے قسم کا اجماع تابعین کا اجماع ہے۔ تابعین کا اجماع دو طرح کا ہے۔ پہلا یہ کہ تابعین نے ایسے امر پر اتفاق کیا جس میں صحابہ کے درمیان اختلاف نہیں رہا ہے، یہ مسئلہ دور صحابہ میں اٹھا ہی نہیں ہے، تو تابعین کا یہ اجماع بمنزلہ خبر مشہور کے ہوگا۔ جیسے تابعین نے استثناء کے جواز پر اجماع کیا اور اس میں صحابہ کا کوئی اختلاف نہیں رہا ہے۔ استثناء کہتے ہیں سائی دے کر کوئی چیز بنوانا، جیسے جوتا بنوانا وغیرہ، تو یہ اجماع کی تیسری قسم ہے۔ چوتھی قسم تابعین کا اجماع یہ ہے کہ تابعین نے ایسے امر پر اجماع کیا ہے کہ جس میں صحابہ کے درمیان اختلاف رہا ہے، جیسے صحابہ کے مختلف موافق و مخالف اقوال ہیں اور تابعین نے کسی ایک قول پر اجماع کر لیا، جیسے ابتداءً ام ولد کی بے کے سلسلے میں صحابہ میں اختلاف تھا، حضرت علی جواز کے قائل تھے، حضرت عمر عدم جواز کے قائل تھے، بعد میں تابعین نے عدم جواز پر اتفاق کر لیا، تو یہ اجماع کی چوتھی قسم ہے۔ وقد اختلف العلماء فی هذا الفصل سے صاحب کتاب فرماتے ہیں اجماع کی اس چوتھی قسم میں علماء کا اختلاف ہے۔ اصحاب ظواہر امام احمد ابن حنبل وغیرہ کہتے ہیں کہ اجماع کی یہ قسم شرعاً اجماع ہے ہی نہیں، حجت نہیں ہے، بلکہ یہ حکم اب بھی اجتہادی رہے گا، کیونکہ اس میں سب کا اتفاق نہیں پایا گیا، اس لیے کہ جن صحابہ کا اس میں مخالف قول ہے وہ صحابہ اس اجماع کے مخالف ہیں، اگرچہ وہ صحابہ وفات پا چکے ہوں، اس لیے کہ مخالف کی موت اس کے قول کو باطل نہیں کرتی، بلکہ مرنے کے بعد بھی قول معتبر ہوتا ہے، ورنہ مذاہب اربعہ کا بطلان لازم آئے گا، لہذا جب مرنے سے قول باطل نہیں ہوا تو پوری امت کا اجماع نہ ہوا، پس یہ حجت بھی نہیں ہوگا۔
دوسرا قول جس کو مصنف وعندنا اجماع علماء سے بیان کر رہے ہیں، اکثر احناف، اکثر شوافع، امام محمد، امام ابو حنیفہ اور خود مصنف سب اس کے قائل ہیں، وہ یہ کہ اجماع کے لیے پوری امت کا اتفاق شرط نہیں ہے، بلکہ ہر زمانے کے علماء کا اجماع حجت ہے، چاہے وہ حکم جس پر اجماع ہو رہا ہے عہد صحابہ میں مختلف فی رہا ہو یا نہ رہا ہو۔ لہذا دونوں صورتوں میں تابعین کا اجماع حجت ہے، کیونکہ اجماع کی حجت ہونے پر دلالت کرنے والے دلائل دونوں صورتوں کو شامل ہیں۔ البتہ تیسری قسم کا اجماع یعنی تابعین کا وہ اجماع جس میں دور صحابہ میں اختلاف نہیں رہا ہے، وہ بمنزلہ خبر مشہور کے ہوگا، لہذا اس کا منکر گمراہ قرار دیا جائے گا۔ اور چوتھی قسم کا اجماع یعنی تابعین کا وہ اجماع جس میں دور صحابہ میں اختلاف رہا ہے، وہ بمنزلہ خبر واحد کے ہوگا، جو موجب عمل تو ہوگا مگر مفید ظن ہوگا، مفید یقین نہیں ہوگا۔ اور تیسری قسم کا اجماع جو بمنزلہ خبر مشہور کے ہے، وہ بھی موجب عمل ہوگا اور مفید طمانیت ہوگا۔ پھر آگے مصنف رحمہ اللہ نے اجماع کے رکن اور مراتب کے بیان سے جب فارغ ہوئے تو اب اجماع کے ہم تک منتقل ہونے کی کیفیت اور اس کے مراتب بیان کر رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ اگر صحابہ کا اجماع ہم تک ہر زمانے کے علماء کے اجماع کے ساتھ نقل ہو کر آئے، یعنی ہر زمانے میں تمام علماء نے بالاتفاق اس اجماع کو نقل کیا ہو، جیسے حضرت ابو بکر کی خلافت پر اجماع، یہ اجماع ہم تک نقل متواتر کے ساتھ آیا ہے، تو یہ اجماع خبر متواتر کے درجے میں ہوگا، خبر متواتر کی طرح حجت قطعی ہوگا، حتیٰ کہ اس کا منکر کو کافر کہا جائے گا۔ اور اگر ہر زمانے کے علماء کے اتفاق کے ساتھ نقل ہو کر وہ اجماع ہم تک نہ پہنچا ہو، بلکہ احاد اور افراد سے نقل کیا ہو، جیسے ان پر اجماع منقول ہے کہ اس پر اجماع منقول ہے کہ ظہر سے پہلے صحابہ 4 رکعت پڑھتے تھے، اسی طرح فجر اسفار میں پڑھنا، ایک بہن کی عدت کے زمانے میں دوسری بہن سے نکاح کا حرام ہونا، خلوت سیاح سے مہر کا ثبوت، ان سب مسائل پر اجماع ہے، مگر یہ ہم تک تواتر کے ساتھ نہیں بلکہ احاد و افراد کے طریقے پر پہنچا ہے۔ تو اس اجماع کا حکم خبر واحد کی طرح ہے کہ خبر واحد جیسے موجب عمل ہے اور موجب علم یقین نہیں ہے، اسی طرح یہ اجماع بھی موجب عمل ہوگا، موجب یقین نہ ہوگا۔ دونوں میں مناسبت یہ ہے کہ جس طرح خبر واحد اپنے اصل کے اعتبار سے تو قطعی و یقینی ہے کیونکہ وہ معصوم نبی کی طرف منسوب ہے، لیکن بطریق احاد نقل ہونے کی وجہ سے مفید ظن ہوگی، مفید یقین نہ ہوگی، اسی طرح یہ اجماع بھی اپنے اصل کے اعتبار سے قطعی و یقینی ہے کیونکہ وہ امت معصومہ عن الخطا کی طرف منسوب ہے، لیکن احاد کے ساتھ نقل ہو کر آنے کی وجہ سے ظنی ہوگا، قطعی نہ ہوگا اور اس کا منکر کافر بھی نہ ہوگا۔ البتہ اگر یہ اجماع قیاس کے ساتھ متعارض ہو تو جمہور علماء کے نزدیک قیاس پر مقدم رہے گا، جیسے خبر واحد قیاس پر مقدم ہوتی ہے، کیونکہ خبر واحد اور اجماع اپنے اصل کے اعتبار سے قطعی ہوتے ہیں اور قیاس اپنے اصل کے اعتبار سے ظنی ہوتا ہے کیونکہ اس کا مبنی رائے ہوتا ہے اور قطعی ظنی پر مقدم ہوتا ہے۔